لاہور کی شاموں کا اپنا ایک رنگ ہے۔ بارش جب پرانی عمارتوں کی چھتوں کو چھوتی ہے تو صدیوں کی گرد بھی ساتھ بہا لیتی ہے۔ حیا نے اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے سر پر لیا اور پرانی لائبریری کے دروازے میں داخل ہوئی۔ باہر بارش بڑھ رہی تھی مگر اس کے اندر کی تنہائی اس سے بھی زیادہ شور مچا رہی تھی۔ وہ خود کو کتابوں کی خاموشی میں چھپانا چاہتی تھی۔ کتب خانہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لکڑی کی الماریوں سے پرانی کتابوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ وہ ایک الماری کی طرف بڑھی، ہاتھ بڑھایا اور ایک بھاری سی کتاب کھینچنے لگی۔ کتاب کا وزن اس کے قابو میں نہ رہا اور وہ دھڑام سے زمین پر گر گئی۔ اسی لمحے ایک ہاتھ آگے بڑھا اور کتاب اٹھا لی۔ حیا نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، لمبا قد، بارش سے نم آستینے اور آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کتاب تھی۔ یہ آپ کی ہے؟ آواز بھاری مگر نرم تھی۔ حیا کے لبوں پر ہلکی سی لرزش آئی۔ جی شکریہ۔ اجنبی نے کتاب کو جھاڑا اور مسکراتے ہوئے کہا، احتیاط رکھیے گا، یہ نایاب ایڈیشن ہے۔ حیا نے پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ ایک عام اجنبی نہیں لگا تھا۔ آپ یہاں کے ریڈر ہیں؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ جی نہیں، اجنبی نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں اذلان ہوں، تاریخ کا طالب علم اور شاید محبت کا بھی۔ حیا چند لمحے خاموش رہی۔ دل جیسے بے وجہ تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ باہر بارش کی آواز گونج رہی تھی مگر اندر دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا۔ لائبریری کی کھڑکیوں پر بارش کی بوندیں آج بھی وہی دھڑکن پیدا کر رہی تھیں جو کل پیدا کی تھی۔ حیا نے سوچا تھا کہ کل کا اجنبی بس ایک اتفاق تھا، شاید وہ دوبارہ نظر نہ آئے، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اس کے قدم رک گئے۔ کونے کی میز پر وہی شخص بیٹھا تھا، سامنے پھیلی ہوئی کتابیں، نوٹس کے کاغذ اور اس کی گہری نظریں کسی پرانے مسودے پر جمی ہوئی تھی۔ حیا کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا تقدیر نے مجھے پھر سے اسی جگہ لا کھڑا کیا ہے؟ وہ دھیرے سے آگے بڑھی۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے حیا نے ہمت کر کے پوچھا، آپ روز یہاں آتے ہیں؟ اذلان نے نظریں اٹھائیں۔ لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھر آئی۔ جی، یہ جگہ میری دنیا ہے۔ ماضی کی کتابیں، پرانے خطوط، ان میں ایک الگ روشنی ہے۔
حیا نے کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھنے کی جسارت کی۔ روشنی، لوگ تو پرانی چیزوں کو دھول سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، اذلان نے آہستہ سے کہا۔ کبھی کبھی دھول میں چھپی کہانیاں حال سے زیادہ سچ دکھاتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر حیا کا دل جیسے کانپ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے خود کو سنبھالا اور نرمی سے بولی، آپ نے کل کہا تھا کہ آپ تاریخ پڑھتے ہیں، تو کیا یہ سب بس علم کی محبت ہے یا؟ اذلان نے اس کی بات کاٹ دی۔ علم بھی اور شوق بھی، اور شاید تلاش بھی۔ تلاش کس چیز کی؟ حیا نے بے اختیار پوچھ لیا۔ اذلان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ ایک ادھوری کہانی۔ حیا کی پلکیں لرز اٹھیں، دل کے اندر جیسے کوئی چھپا ہوا درد جاگ گیا ہو۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر اذلان کی آنکھوں میں اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ بارش رک چکی تھی، مگر اندر کی گفتگو کی نمی دونوں کے دلوں میں اتر چکی تھی۔ اس دن کے بعد حیا نے محسوس کیا کہ وہ لائبریری اب صرف کتابوں کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور وجہ سے بھی آنے لگی ہے۔ لائبریری کا ماحول اس دن اور بھی پراسرار لگ رہا تھا۔ باہر ہوا چل رہی تھی، کھڑکیوں کے شیشے ہلکی ہلکی کپکپاہٹ کے ساتھ بج رہے تھے۔ اندر البتہ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیا اور اذلان دونوں ہی ایک ہی قطار میں کتابیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک پرانی جلد کھلنے پر اس کے اندر سے زرد کاغذ پھسل کر زمین پر گر گیا۔ اذلان نے جھک کر کاغذ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خط تھا۔ کاغذ کی سلوٹوں اور دھندلے الفاظ سے صاف لگ رہا تھا کہ یہ بہت پرانا ہے۔ یہ دیکھیں، اذلان نے حیا کو دکھایا۔ حیا نے قریب آ کر خط پڑھنے کی کوشش کی۔ الفاظ دھندلے تھے، مگر دل کو چھو لینے والے۔ اگر یہ محبت گناہ ہے تو میں ہر لمحہ اسے دہراتی رہوں گی۔ تم سے دوری میری موت ہے، لیکن شاید تقدیر نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمیں ادھورا رہنا ہے۔ خط پڑھتے ہی حیا کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ وہ آہستہ آواز میں بولی، کتنی بے بسی ہے ان لفظوں میں، جیسے دل کے کٹنے کی صدا ہو۔ اذلان نے خط کو ہاتھ میں تھامتے ہوئے کہا، یہ وہی کہانیاں ہیں جنہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، پرانی محبتیں، ادھورے وعدے۔ حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، کیا آپ کو نہیں لگتا
کہ کچھ کہانیاں ہمیں ڈھونڈتی ہیں، ہم نہیں ڈھونڈتے۔ اذلان نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ بالکل، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج یہ خط ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ لمحہ بھر کو دونوں خاموش ہو گئے، جیسے کاغذ کے ان لفظوں نے ان کے دلوں میں چھپی کہانیوں کو بھی جگا دیا ہو۔ حیا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، کاش ہر محبت کو انجام ملے۔ اذلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ کبھی کبھی انجام نہ ملنے پر بھی محبت امر ہو جاتی ہے۔ اس جملے نے حیا کے دل میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر دیا۔ کتنے برسوں بعد اسے لگا کہ کوئی اس کے اندر کے زخموں کو سمجھ سکا ہے۔ وہ دونوں دیر تک خط کو دیکھتے رہے۔ پرانی محبت کی یہ دستاویز اب ایک نئی محبت کی دستک دینے لگی تھی۔ لائبریری کی وہ خاموش فضا اب حیا کے لیے اجنبی نہ رہی تھی۔ اب وہ وہاں صرف کتابوں کی خاطر نہیں آتی تھی۔ دل جانتا تھا کہ وہاں کوئی ایسا موجود ہے جس کی باتیں اس کے زخموں پر مرہم رکھتی ہیں۔ اذلان اب اکثر اس کا انتظار کرتا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھ کر کتابوں کی ورق گردانی کرتے، پرانے خطوط پر بھی بات کرتے، اور پھر گفتگو محبت کی گہرائیوں کو چھوتی چلی جاتی۔ ایک دن وہ دونوں ایک کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ باہر شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر ہلکے بادل تیر رہے تھے۔ اذلان نے ایک نسخہ بند کرتے ہوئے کہا، کبھی سوچا ہے حیا، کچھ کہانیاں ادھوری رہ کر بھی زندہ رہتی ہیں؟ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ادھوری کہانی زندہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اذلان نے آہستہ مسکرا کر کہا، ادھوری محبت کی دھڑکن کبھی نہیں مرتی۔ وہ وقت اور حالات کے پردے کے پیچھے چھپ تو جاتی ہے، مگر ختم نہیں ہوتی۔ حیا نے نظریں چرا لی۔ دل کے اندر ایک پرانی چبھن جاگ گئی تھی۔ مگر کچھ ادھورے پن انسان کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ہر کوئی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ادھورے پن کو جیت سکے۔ اذلان نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، اور کبھی کبھی وہ ادھورا پن ہی ہمیں مکمل ہونے کی طرف لے جاتا ہے۔ حیا کے لب تھوڑے لرزے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اتر آئی۔ آپ اتنی گہری باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اذلان کے چہرے پر ہلکی سنجیدگی اتر آئی۔ شاید اس لیے کہ میں جانتا ہوں کچھ زخم وقت نہیں بھرتا، صرف کوئی اور انسان ہی انہیں سمجھ کر ہلکا کر سکتا ہے۔ ان لمحوں میں دونوں کے درمیان قربت بہت بڑھ گئی تھی، مگر پھر اچانک اذلان کے چہرے پر وہی پرانی جھجک اتر آئی۔ وہ خاموش ہو گیا، جیسے
کچھ کہنا چاہ رہا ہے مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ حیا نے محسوس کیا وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اذلان، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اذلان نے لمحہ بھر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر کتاب بند کر دی۔ کچھ باتیں وقت آنے پر ہی کہی جا سکتی ہیں۔ حیا کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن سی جاگی۔ غربت کا یہ لمحہ ایک اجنبی سا فاصلہ چھوڑ گیا۔